جس طرح دیہاتوں میں خاص طور پر اور شہروں میں بھی اس کا چلن ہمیں نظر آتا ہے، بچیوں کو ان کا حق دینا نہیں ہے، نہ وراثت میں نہ کسی اور شکل میں۔ سب سے بڑی بیماری ہماری سوسائٹی کے اندر، جس کی میں اکثر نشاندہی کرتا ہوں، اچھے خاصے توفیق رکھنے والے لوگ جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو حق مہر کے تعین کی بات آتی تو بچی والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی مطالبہ کیا تو یہ آگے سے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ کیا تم نے اپنی بیٹی کو بیچنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا جی چاہے وہ کر لیجیے۔ نہیں بولتے والدین، بچی کے والدین بچے کے والدین کے خوف کی وجہ سے نہیں بولتے۔ ہم اس ماحول کو پروموٹ ہی نہیں کر سکے کہ لازم تھا کہ اس موقع پر بیٹی کا، اس گھر کی عزت کو جس کو ہم اپنے گھر میں مہمان کرنے لگے ہیں، اس بہو کو جس کو آج ہم اپنی عزت بنا کر لے کر جانے لگے، اس کی عزت، احترام اور وقار کا تھوڑا سا ہم پروٹوکول کر دیں، اس کا تھوڑا سا اعتراف کر دیں۔ اس اعتراف کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے معقول حق مہر بنا لیا جائے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہمارے یہاں ہے، اور کئی شریعت ہمیں یاد نہیں آتی، جب حق مہر لکھنے لگتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی حق مہر شریع لکھی ہے۔ ایک پٹاخہ پھوڑنے کا جتنا خرچہ ہے حق مہر میں لوگ اتنا بھی نہیں لکھتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم بچی کا پروٹوکول کریں کہ اس کے والدین نے اس کی جو تربیت کی، اس کی جو تعلیم دلوائی، اور اس کو اپنے گھر میں جب ہم لے کر جانے لگے ہیں تو اس کی عزت، احترام اور وقار کا اعتراف کریں، اور اس کو پہلا پیغام یہ دے کہ بیٹا تم کوئی سستی چیز نہیں ہو، ہماری نظر میں تمہاری عزت اور احترام اتنا ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، چلو اتنے تولے سونا، اتنی رقم یا اتنی جائیداد یا فلاں قطع زمین یا فلاں چیز اپنی توفیق کے مطابق ہم اس کے حق مہر میں متعین کرتے نہیں کرتے۔ پھر بچیاں اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی ہمیں وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، بہنیں اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں زمینوں کے اندر حصہ ملنا چاہیے، اور پھر ہم آگے سے ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یا زمین رکھ لے یا سان رکھ لے۔ جس سوسائٹی کے اندر یہ حال ہوگا وہاں پھر بچیاں جو ہیں وہ NGO کی اعلیٰ کار نہیں بنے گی تو کیا ہوگا؟ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے شریعت نے جو عورت کا حق متعین کیا ہے، جو اس کا پروٹوکول متعین کیا ہے، اس کو صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈ کریں، اور اپنے گھر کے اندر بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو، ماں کو ہر اعتبار سے جو اس کا پروٹوکول بنتا ہے اس کا پروٹوکول اس کو دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے یہ عورت کے حقوق جو بیان کیے ہیں، تو یہ حقوق میں اور آپ نہیں دے رہے، رب کریم دے رہا ہے اور اللہ کا پیغمبر دے رہا ہے۔ ہم تو صرف اس کے نفاذ میں معمول بن رہے ہیں، اس لیے ہم کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اس چیز کو بطور فرض کے ادا کرنا، یاد رکھیے کہ جس طرح نماز ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح یہ چیزیں بھی سماجی سطح پر ان کو پروموٹ کرنا اور ان کو نافذ کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کس طرح صرف نمازوں کو اور تسبیحوں کو اور تلاوتوں کو عبادت سمجھ لی ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں اور اکثر یہاں بھی دہراتا رہتا ہوں کہ ہمارے سماجی رویے سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہمارا چال چلن، ہمارا کردار، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہمارے رویوں سے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ہمارے رویوں سے پتہ چلے گا کہ ہمارا روزہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ کیا ہم نے اس نماز سے اپنا سماجی رویہ درست کیا، سیکھا کچھ؟ اس روزے سے کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو سمجھیے کہ یہ وہ نمازیں ہیں کہ جو انسانوں کے منہ پر دے ماری جائیں، یہ وہ روزے ہیں کہ بھوک اور پیاس کے سوا انسان کو اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا دین اسلام وہ ہے کہ جو ہمارے سماجی رویوں کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، ایسے سماجی رویے کہ جس کے نتیجے میں بالکل سوسائٹی کے اندر آپ کو ایک سوشل چینج نظر آئے گی۔ بالکل جب لوگ تبدیل ہوں گے تو تبدیل
اور آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لہٰذا آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ لازم ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ گمراہ نہ ہو، اور بات ہو رہی ہے عورت مارچ کے حوالے سے، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں NGOs کے ہتھے نہ چڑھیں، ان کے افکار اور نظریات سے متاثر نہ ہوں، مغرب کے اندر حقوق نسواں کے نام پر جو عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اگر اس گمراہی کا شکار نہ ہو تو پھر لازم ہے کہ عورت کو وہ حق دیا جائے جو شریعت نے اس کو دیا۔ بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، بیوی، جو بھی اس کا رول ہے، اس کے پروٹوکول کو، اس کے کردار تسلیم کیا جائے اور گھروں کے اندر اس کا لحاظ اور خیال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو